یہ 13ویں صدی ہے۔ مملکت اسلامیہ منگولوں کے حملوں کے نتیجے میں تباہی اور بربادی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ عباسی خلفاء صرف نام کی حد تک خلفاء رہ گئے تھے۔ علاقائی سردار اور حکومتیں سر اٹھا چکی تھی۔ بازنطینی عیسائی بھی سازشوں میں مصروف تھے۔ اسی دور میں اللہ نے مسلمانوں کو ترک عثمانیوں کے ذریعے دوبارہ عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ یہی دور ارطغرل غازی کا دور ہے۔ ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان خان کے والد ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اوغوز ترکوں کے کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے تھے، جنہوں نے منگولوں کے حملوں کے بعد اپنے قبیلے کو سینٹرل ایشیا سے اناطولیہ کی طرف منتقل کیا۔ انہوں نے نہایت دلیری اور حکمت اور تدبر سے منگولوں کا مقابلہ کیا اور اپنے قبیلے کی حفاظت کی۔ اس عظیم بہادر سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل، جو کہ اس کا دایاں بازو اور بیٹا تھا، سلجوق حکمرانوں کی حکومت میں بطور منتظم شامل ہو گئے۔ ارطغرل اس کے ساتھیوں اور قبیلے کی بہادری سے خوش ہو کر سلجوق حکمران نے سوغوت کا علاقہ ان کے حوالے اور زیر انتظام کر دیا۔ یہ قصبہ بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، جہاں سے ہر وقت عیسائیوں کے حملوں کا خطرہ رہتا تھا، لیکن ارطغرل غازی کے دلیرانہ اقدامات کے نتیجے میں بازنطینی حکومت کو جرأت نہ ہو سکی اور نہ ہی منگول کامیابی حاصل کر سکے۔ سوغوت اسلامی سلطنت کا ایک مضبوط قلعہ بن گیا، جہاں پر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ ارطغرل غازی اور اس کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور یہ بامقصد جدوجہد سلطنت عثمانیہ کی صورت میں وقوع پذیر ہوئی۔ ارطغرل غازی کی بیوی حلیمہ خاتون تھی، جس کا تعلق سلجوق خاندان سے تھا۔ ان کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے: عثمان بے، گندوز بے، ساوسی بے اور سارو باتو بے۔ ارطغرل غازی نے 1280 میں وفات پائی۔ آپ کا مزار سوغوت میں ہے۔